اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ بنایا ہم نے ہے، لیکن اسے ایسے تسلیم کرو جیسے اللہ کے بنائے کو تسلیم کرنا، اور تو اگر آپ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، ایک گھروں میں ایک ریل ہوتی ہے نا لکڑی، جس کے اوپر جس کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک لکڑی کی ایک پلیٹ ہے جس کے اوپر قرآن رکھا ہے۔ اگر آپ کے گھر کا بچہ اسی جگہ پہ میتھ کی کتاب رکھ لے اور آپ سے کہے کہ اس میں کون سی بات ہے، یہ بھی علم ہے، تو آپ کہیں گے بے شک اس کے اندر علم ہے، لیکن یہ بندوں کی لکھی ہوئی ہے۔ جس ریل پہ یہ تھا وہ اللہ کا لکھا ہوا، تو اس کا مطلب آپ اتنا تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ جہاں اللہ کا بنایا ہوا ہو وہاں بندوں کا بنایا ہوا نہیں آتا۔ تو شاید میں اپنے مجمع کو سمجھا سکا ہوں کہ ریل بھی لکڑی کی ہوتی ہے اور ممبر بھی لکڑی کا ہوتا ہے۔ اگر لکڑی کی ریل پہ ایک لمحے کے لیے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں آ سکتی، تو مصطفیٰ کے منبر پہ اللہ کے بنائے ہوئے کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب آپ کے پاس جو تصور امامت ہے جو میں آپ کہہ رہا ہوں وہ مخاطب غیر ہے، کیونکہ میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی کو مخاطب کرتا ہوں۔ لوگوں کے پاس جو امامت کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے انہیں امام اس لیے بنایا کہ ہم نے مرضی سے نہیں، جمہور تھا، اس دور کے سپیریئر لوگ تھے، انہوں نے کہا اسے بنا لو تو ہم نے مان لیا، اہم لوگوں نے بنایا، اچھا چلے مان لیتے ہیں اہم لوگوں نے بنایا، تو ہوا کیا تھا؟ کہتے ہیں ان کی بیعت ہوئی تھی۔ تو یہ جو لوگ بیعت کر چکے ہیں، کر رہے ہیں سقیفہ میں نبی کے جانے کے بعد، انہوں نے ابھی 2 مہینے قبل غدیر میں بیعت کر لی تھی۔ مجھے آج کیونکہ 28 سفر صرف امام حسن کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت، تو مجھے رسول خدا کی زندگی کے آخری ایام کی وہ غربت اور وہ حالات آپ کے سامنے پڑھنے، اسی کے اندر 40 سال مکے کے 23 سال مدنی، اس میں آپ کو اسلام ملے گا، رسول کی آخری 65 دنوں میں آپ کو نفاق ملے گا۔ یہ آخری جو دن ہے، یہ ایام ہے، یہ بڑے اہم ہیں۔ ان ایام کے اندر ہی پوری اسلام کی فلسفی اس کے اندر بند ہے کہ ہوا کیا تھا۔ انہی 65 دنوں کے اندر علی کی شہادت، زہرا کی شہادت، حسن کی شہادت، حسین کی شہادت، قیامت تک کے حالات انہی 65 دنوں کے۔ اب ہم نے بطور شیعہ 65 دنوں کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا، ہمیں اس پہ گفتگو کرنا، ہمیں ان دنوں پہ بات کرنی ہے کہ جب رسول خدا نے غدیر میں صرف زبانی نہیں فزیکلی طور پہ بیعت لی تھی، اور لوگوں نے صرف زبانی علی کی بیعت نہیں کی تھی، جسمانی طور پہ آ کے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، تو جب یہ بیعت ہو چکی تھی اور علی ابھی زندہ تھے، اور وہ جو غدیر میں بیعت ہوئی تھی وہ نبی کے کہنے پہ نہیں ہوئی، یہ اس اللہ کے کہنے پہ ہوئی ہے جس نے نماز کا حکم دیا تھا، جس نے روزے کا حکم دیا، جس نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اسی نے کہا تھا انہیں روکو۔ نبی 7 جگہوں پہ آئے تھے، جبرائیل امین 7 جگہوں پہ، یہ تو آخری جگہ پہ آ گئے جبرائیل رسول کی سواری کے آگے کھڑے ہو گئے۔ جاؤ جا کے مفسرین شیعہ کو پڑھو، 6 جگہوں میں جبرائیل امین نے کہا، خدا کہہ رہا رکیے، رسول کہہ رہے جبرائیل امین اللہ سے کہہ دے یہ مجمع ابھی بکھر جائے گا،
یہ ختم ہونے والا ہے. یہ میری 40 سال کی محنت اور پھر یہ ساری محنت، یہ اتنے غزوات، یہ اتنی جنگیں، یہ اتنی ہجرتیں، یہ سب کچھ اب بھی ایک لمحے میں یہ چھوڑ دے گا اسلام. مجھے ان کے دلوں کے اندر علی کا بغض نظر آ رہا ہے. 6 جگہوں پہ جبرائیل امین، 7ویں جگہ پہ جبرائیل امین رسول کی سواری کیا گئی، اور اب اللہ کا لہجہ بھی بدل گیا. وہ جو مزمل کہا کرتا تھا، وہ جو مدثر کہا کرتا تھا، وہ جو گیسوؤں کی قسمیں کھاتا تھا، وہ جو چلنے کی قسمیں کھاتا تھا، اس میں یا ایھا الرسول، اب کوئی لاڈ نہیں، کوئی پیار نہیں، اب سیدھا عہدے سے بلایا. یہاں مزمل کیوں نہیں کہا، رسول کہہ کے بلایا. اب رسول کہوں گا تو فوراً پتا چلے گا کہ کس بات میں رسالت ملی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، منوانا نا. یہی خوف ہے نا تمہارے سامنے کہ انہوں نے نہیں ماننا. میں نے بڑی مشکل سے تجھے منوایا ہے، یہ نہیں علی کو ماننے گا. خدا نے کہا تیری یہ پریشانی دور کیے دیتے، منوانا، پہنچا. علی صرف پہنچانے کا نام. لفظ بلغ آیا ہی علی کی ولایت کے ساتھ. اور آج اعتراض ہوتا ہے نا کہ ممبر پہ آنے والوں کو کہا جاتا ہے جی اگر آپ ممبر پہ آتے ہیں تو تبلیغ کیا کریں. تبلیغ ہے ہی علی کی ولایت. لفظ تبلیغ قرآن میں آیا ہی علی کی ولایت کے ساتھ. اس سے پہلے لفظ تبلیغ ہے ہی نہیں. نماز کے لیے بلغ نہیں کہا، روزے کے لیے بلغ نہیں کہا. آرڈر، حکم کہنے، جہاں علی کی بات آئی بلغ، تبلیغ کرے. ہمارا کام ہے صرف پہنچانا. بلغ، پہنچا دیں گے. رسول نے بتایا، خدا کہہ رہا ہے ان لم تفعل، اگر یہ کیا نہ گیا، یہ فزیکلی طور پہ نہ کیا گیا، کما بلغت رسالت، رسول نہیں. یہاں اس لفظ کے اندر تھوڑی سی ہیر پھیر ہو جاتی ہے کہ میں، خدا کہہ رہا ہے کہ پھر صرف تو رسول عہدے سے نہیں، رسالت، صرف رسول نہیں، پوری رسالت. جتنا سلسلہ رسالت ہے یہ گر جائے گا. کوئی رسول بھی پھر نہیں آیا، کوئی پیغام بھی نہیں آیا. پھر زمین پر میرا پیغام گیا ہی نہیں. پورا سلسلہ رسالت ختم ہو گیا اگر یہ نہ کیا. اب فزیکلی طور پہ رسول نے علی کے ہاتھ پکڑ کے بلند کیا. 3.5 گھنٹے تپتے ہوئے صحرا میں خطبہ دیا. شیعوں کے پاس غدیر ہے صرف من کنت مولا. یہ نبی کی تقریر کے آخری الفاظ ہیں. ابھی اپنے آپ کے اپنے جیب سے ڈیوائس نکالیے اگر نبی کا خطبہ غدیر نکالیے. کیا غدیر صرف من کنت مولا کا نام؟ اس کے بعد فوراً آیت آئی تھی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. تیری تقریر اتنی جامع تھی کہ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. آج کافر تیرے دین سے، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. میں اتنے کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اگر یہ صرف علی کی مولائیت کا اعلان ہوتا کافر کبھی بھی مایوس نہ ہوتا. کیا کافروں نے پہلی مرتبہ رسول کی زبان سے علی کا لفظ مولا سنا تھا؟ کیا انہوں نے پہلی بار رسول کی زبان سے علی کے فضائل سنے تھے؟
सारी जिंदगी रसूल बार बार अली पढ़ते रहे। जितना रसूल ने इतना अली पढ़ा है, इतना अली पढ़ा है कि रसूल तो बहाना ढूंढा करते थे अली पढ़ने के लिए। मस्जिद में होते अली पढ़ते, मिंबर पे होते अली पढ़ते, हत्ता के मैदान जंग के दरमियान में खड़े होते तो अली पढ़ते। घर के अंदर अली के फजाइल, मस्जिद में अली के फजाइल, सहरा में अली के फजाइल, जंग में अली के फजाइल। रसूल ने इतनी हदीसें कह दी थी, इतनी खतरनाक हदीसें रसूल अपनी जिंदगी में कह चुके हैं। ये तो गदीर है, रसूल तो अशीर में कह चुके हैं, या अली अंत खलीफती मिन बादी व मसीह व वज़ीरी। अली तो मेरे बाद मेरा खलीफा है, तो मेरा मसीह है, तो मेरा वजीर है। नबी ने खलीफा कहा, काफिर मायूस नहीं हुआ। नबी ने मसीह कहा, काफिर मायूस नहीं हुआ। नबी ने वजीर कहा, काफिर मायूस नहीं हुआ। या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। अली तुझको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। मोहम्मद ने अली को मिस्ले हारून कहा, काफिर मायूस नहीं हुआ। बाबुल हिकमा कहा, काफिर मायूस नहीं हुआ। मदीनतुल इल्म कहा, काफिर मायूस नहीं हुआ। यसूफुद्दीन कहा, काफिर मायूस नहीं हुआ। कायदे गुलमत जलील कहा, काफिर मायूस ना हुआ। फातिह तरैन कहा, काफिर मायूस ना हुआ। नुक्ता बिस्मिल्लाह कहा, काफिर मायूस ना हुआ। सितारा अली के दरवाजे पे आया, काफिर मायूस ना हुआ। बतूल का रिश्ता अली से हुआ, काफिर मायूस ना हुआ। आज अली को मौला कहने पर मायूस क्यों हो गया? सिर्फ अली को मौला नहीं कहा गया था, रसूल ने अली की मौलाइयत का अकेला ऐलान नहीं किया था। फिर मैं मन कुन तो मौला हूँ, फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। इसके बाद इसका बेटा हसन मौला है, उसके बाद इसका बेटा हुसैन मौला है, उसके बाद उसका बेटा मौला है, उसके बाद उसका बेटा मौला है, और आखिर में वो आएगा जिसका नाम मेरे नाम के साथ मिलता होगा। रसूल ने क़यामत तक के इमामों की विलायत का ऐलान किया। जबरील का अब चुप हो जा, अब काफिर तेरे दीन से मायूस। तो रसूल ने क़यामत तक के लिए इमामत का ऐलान किया, क्योंकि ये नबी पर जरूरी था। ये नबी पर जरूरी था। क्या कोई नबी नहीं आना? नबी के जाने के बाद नबूवत का सिलसिला बंद होना है, हिदायत का सिलसिला बंद नहीं होना। अब नबी पर वाजिब है कि वो क़यामत तक के लिए लोगों को बताए कि अल्लाह ने हिदायत का क्या प्रोग्राम बनाया, मेरे बाद तुमने दीन कैसे लेना। नबी ने क़यामत तक का प्रोग्राम बताया। काफिर मायूस क्या कहने वाला, क्यों कहना पड़ा अल्लाह को? क्योंकि हमारे पास तो वो वाक़यात भी पहुंचे कि इन्हें यकीन था कि नबी ने आखिरी इसी हज पे कोई ना कोई ऐलान करना है। हजूर मैं बड़ा छुपा हुआ, बड़ा ढका हुआ लफ्ज कहने लगा हूं, इसे ही समझ लीजिएगा। काफिरों का पुराना मजाज है, ये समझ आया करते थे मोहम्मद क्या कहने वाले हैं और क्या लिखने वाले हैं। इन्हें मजाजे पैगंबर का पता चल चुका। ये नबी की तकरीर रोक दिया करते थे, ये उठ के चले जाया करते। क्या इनको अचानक पता चला कि ये होना? नहीं, क्योंकि रसूल ने इस हज पे जाते हुए हुक्मन कहा था कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे साथ ना जाए। इससे पहले नबी ने कभी इतनी ताकीद नहीं की थी। हत्ता के जनाब अस्मा बिनते उमैस कहती है कि मेरे यहाँ बच्चे की विलादत मतवक्के थी और इन अय्याम में औरत के लिए सफर करना ठीक नहीं होता। मैंने अपनी एक कनीज के जरिए नबी को पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं इस हालत में सफर करूं? रसूल ने कहा हाँ, तुम्हें भी करना है।
اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نبی کی حکمت تب سمجھ میں آئی جب میں رسول کے ساتھ سفر حج سے واپس آئی. غدیر میں خیمے لگے، لشکر روک لیا گیا، اونٹوں سے سامان اتارا. میں نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ مجھے کسی سائے میں کسی جگہ پہ بٹھاؤ. انہوں نے کہا کوئی سائے کا انتظام نہیں ہے، دور دور تک صحرا ہے، کوئی شجر نہیں ہے. اس نے کہا میرے لیے کوئی چادر تان دو، میں نیچے بیٹھ جاؤں، میرے لیے کوئی خیمہ نصب کر دو، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کسی بچے کی ولادت ہونے والی ہے. خیمہ نصب کر دیا گیا، خیمہ نصب ہوا، رسول نے ادھر پلانوں کا منبر بنا دیا. ادھر میری طبیعت بگڑ گئی، ادھر نبی نے تقریر کرنی شروع کر دی. ادھر بی بی کہتی ہے میرے یہاں بچے کی ولادت متوقع ہوئی، ادھر میرے ہاتھوں میں بچہ آیا، ادھر منبر پہ نبی کہہ رہے من کنت مولا فہذا علی مولا. یا میرے ہاتھ کے بچے کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، یہ وہی بچہ ہے جسے زمانہ محمد بن ابی بکر کہہ کے یاد کرتے. اور یہ کہتی ہے کہ جب میں گئی تھی مولا علی کی بیعت کرنے کے لیے تو میرے ہاتھ میں وہ میرا بچہ، چند گھنٹوں کا بچہ وہ میرے ہاتھ میں تھا. اور میں نے کیونکہ مولا امیر المومنین جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو سامنے پانی کا ایک مٹی کا ایک پیالہ جس کے اندر پانی علی ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے اور پھر مستور وہاں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے. وہ کہتے جب میں بیعت کر کے جانے لگی تو علی نے فرمایا اسماء بچے کی بیعت نہیں کروائی. یا امیر المومنین یہ تو بھی چند گھنٹے کا ہے. فرمایا کہ تو نے نبی کی حدیث میں تقریر نہیں سنی؟ نبی نے فرمایا تھا صغیر والکبیر، علی جیسے بڑے پہ واجب ہے ویسے ہی چھوٹے پہ واجب. اب جب غدیر میں یہ بیعت ہو چکی تھی تو پھر اب مسلمان کے سامنے دو رستے ہیں کہ غدیر کے 2 مہینے کے اندر دوسری بیعت مسلمانوں نے سقیفہ میں کی. ایک یہ بیعت ہوئی ہے، ایک یہ ہوئی، یہ رسول نے لی، یہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی لی. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میں شیعہ کتاب پڑھوں. اسلام کے دامن میں واحد حدیث غدیر ہے جس کا 1.5 لاکھ راوی ہے. کسی حدیث کو اتنے راوی نصیب نہیں ہوئے جتنے غدیر کو ہوئے. غدیر میں 1.5 لاکھ 1,80,000 سارے راوی، اور اس میں کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہوا. اتنی مسلسل حدیث. اب یہ بھی اہل سنن لکھا کہ غدیر رسول علی کی بیعت لی. سقیفہ میں ایک صحابی نے دوسرے کی بیعت کروائی. وہ اٹھے اور اٹھ کے اس کا ہاتھ بلند کر کے کہا، یہ بھی اہل سنت تواریخ ہے کہ ہاتھ بلند کر کے کہا کہ نبی کے جانے کے بعد یہ بزرگ بھی ہے، معتبر بھی ہے، میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی اس کی بیعت کرو. اب 2 رستوں میں یہ اتنے کیمرے لگے، میں پیغام پہنچانے لگا ہوں. 2 رستوں میں سے ایک رستہ ہے. ایک بیعت غدیر میں ہوئی ہے، ایک سقیفہ میں، ایک نبی کی زندگی میں ہوئی ہے، ایک نبی کے بعد ہوئی ہے. ایک نبی نے پلانوں کے منبر پہ کروائی ہے، ایک سقیفہ بنی سعدہ میں ہوئی ہے. ایک کا ہاتھ نبی نے بلند کیا ہے اور ایک کا ہاتھ صحابی نے بلند کیا ہے. اب قرآن سے میں صرف ایک بات کا جواب لے دے کہ قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی کی واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت پیغمبر واجب ہے تو پھر نبی کا بنایا امام ٹھیک ہے. نبی نے بیعت کی، صحابی نے بیعت. چلے حضور آپ ہمیں یہ بتائیں کیا بیعت ووٹ کا نام ہے؟ میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اس تصور کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لفظ بیعت ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے. اور ہم جب غیر زبان سے وہ لفظ آتا ہے تو ہم اس کی تشریحات میں نہیں جاتے، ہم اسے ویسے ہی قبول کر لیتے. یہ لفظ بیعت جو ہے یہ اردو ڈکشنری کا لفظ نہیں ہے، یہ عربک ہے، یہ عربی سے ہے. ہم کہتے ہیں بیعت، ہمارے ہاں اس کا تصور یہ سمجھا جاتا ہے کسی کو مان لینا، کسی چھوٹے کا کسی بڑے کو مان لینا، یہ بیعت ہوتا نہیں. لفظ بیع خرید و فروخت کا نام ہے.
یہ لفظ بے جو ہے یہ آپ کو جہاں جہاں بھی استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ ٹریڈنگ کے لیے ہے، یہ خرید و فروخت کے لیے. اور یہ لفظ بیعت جو ہے یہ مبایعہ سے نکلا ہے اور یہ باب مفاعلہ کا وزن ہے، جیسے مباحلہ، مقاتلہ، مناظرہ، مباعیہ. جیسے ایک بندہ مناظرہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے. ایک بندہ مباحلہ نہیں کر سکتا، دو کا ہونا ضروری. ایک بندہ مکالمہ نہیں کر سکتا، ایک بندہ مقاتلہ نہیں کر سکتا، ایسے ایک بندہ مباعیہ بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی دو لوگوں کا ہونا ضروری، ایک وہ جس کی بیعت ہو رہی ہو اور ایک وہ جو بیعت کر رہا ہے. یہ خرید و فروخت ہے دو لوگوں کے درمیان. دو لوگ آپس میں ایک اسلامک ٹریڈ کرتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ تم نے کرنی ہی کرنی ہے. اب یہ جو خرید، اب اتنا اجاگر، اتنا روشن، اتنا کھل جائے گا یہ تصور کہ اس کے نیچے جتنی جھاڑ پہنچ ہے نا وہ ساری ختم ہو جائے گی. یقین کریں کہ میں نے تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات دیکھے جن کو جان بوجھ کے گرد آلود کیا گیا تاکہ اس کی گرد میں لوگوں کی نظریں رہیں اور نیچے گہرائی میں نہ جائے. کیا کہنے یہ بس جھاڑ پونج آپ کو نظر آئے، اس کی حقیقت تک آپ نہیں. اب جتنے سوال ہے نا کہ مولا علی نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی، امام حسن نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی، حسین سے بیعت کیوں مانگی گئی تھی، امام رشید نے امام رضا سے بیعت کیوں کروائی تھی، یہ کیا ہوا تھا، وہ کیا ہوا تھا، کس نے جبری بیعت کی تھی، کس نے تقیہ میں بیعت کی تھی، یہ سارے سوال ایک ہی دلیل کے ساتھ ختم ہونے والے ہیں. اور یہ دلیل الرضا فاؤنڈیشن مانچسٹر میں آنے لگی ہے اور یہ دلیل ہمیں اس کے بعد جتنی نیچے سوال ہے نا کہ جب ہم اس بحث میں جاتے ہیں جی مناظرہ ہو گیا جی شروع کرے جی مولا علی نے بیعت کی تھی جی کس نے کس راوی نے کہا جی راوی ٹھیک نہیں ہے، نہیں جی اس راوی نے یہ بھی روایت کی ہے. اب ہم الجھ جاتے ہیں روایت میں، روایت مرسل ہے، موضوع ہے، شاذ ہے، اس حدیث کی سند کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا. بھائی کیوں نیچے جا رہے ہو؟ ان بحثوں میں جا کیوں رہے ہو؟ بیسک قانون پہ آؤ بات کرتے ہیں. بات کرنی ہے نا کہ بیعت کس نے کس کی ہے. تو پہلے بتاؤ بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت تو خرید و فروخت ہے. تو کون خریدتا ہے کون بیچتا ہے؟ سننا دعوت پیش نہ دینا، اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا. خرید و فروخت علماء اہل تسنن اٹھا لو، علماء حدیث اٹھا لو، محدثین اٹھا لو، انہوں نے بیعت کے کانسیپٹ میں لکھا ہے کہ بیعت کرنے والا جس کی بیعت کرتا ہے، کیونکہ اب لفظ بیعت مجبور کر رہا ہے کہ بتانا پڑے گا کہ کیا خرید و فروخت ہو رہی ہے، کیا بیچا جا رہا ہے، کیا خریدا جا رہا ہے. اب یہ لفظ مجبور کر رہا تھا اور انہوں نے نیچے شرح لکھی کہ جو بیعت کرتا ہے وہ تین چیزیں بیچتا ہے: نفس، ملکیت اور آل. اور جو بیعت کرواتا ہے وہ اس کے بدلے میں اسے ایک چیز دیتا ہے: جنت. یہ لکھ دیا ہے علماء اہل تسنن نے کہ بیعت کرنے والا نفس بیچتا ہے. اب اس کا جو نفس ہے اس کے پاس، لیکن حوالے اس نے اس کے کر دیے. کیا میرا نفس جب جہاں چاہے استعمال کر لے؟ یہ میری ملکیت، میری میراث ہے، میری پراپرٹی ہے، میری جگیر ہے. جب چاہے جہاں چاہے اسلام کے لیے مجھ سے لے لینا. یہ میرے بچے، میری اولاد ہیں میرے، جب چاہے جہاں چاہے راہ حق کے لیے مجھ سے لے لینا. نفس، ملکیت، اولاد دے دی جاتی ہے، جنت خرید لی جاتی ہے. الرضا فاؤنڈیشن میں دلیل دے کے جانے لگا، نوک کر کے دلیل اچھی لگے تو زبان سے میری تائید کر لینا. ہر ایک علماء اہل تسنن نے لکھا کہ بیعت کرواتا وہ ہے جو جنت دیتا ہو، تو بیعت ہوتی اس کی ہے جو جنت دے سکتا ہو. بیعت مالک جنت کی ہوتی ہے. بیعت ہوتی ہے جنت کے مالک کی. ایک طرف آپ نے لکھ دیا کہ انہوں نے بیعت کروائی تھی،
دوسری طرف آپ نے لکھ دیا کہ انہوں نے حسن سے کہا تھا لکھ دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں. بھائی بیعت تو کرواتا ہی وہ ہے جو جنت دے سکتا ہے. تو آؤ بھی پوچھو نبی سے. نبی نے اپنی زندگی میں کہہ دیا یا علی انت قسیم النار والجنت، اے علی جنت اور دوزخ تو تقسیم. اور حسن حسین چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، انہیں گود میں بٹھا کر الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت. اگر رسول کہتے نا حسن حسین جنت کے سردار ہیں، حدیث پوری نہ ہوتی. آج مولوی کہتے ہیں نا بچوں کے، کیونکہ جس ٹائم یہ حدیث کہی گئی بچے تھے. نبی کی نگاہیں دیکھو کہاں تھی. نبی انہوں نے گود میں بٹھا کر الحسن والحسین سیدہ شباب اہل، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. رسول نے انہیں گود میں بٹھا کے کہا میرا بچہ بھی تمہارے جوانوں سے افضل ہے. اپنی بیٹی کے لیے کہہ دیا یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے. تو نبی تو جنت کے مالک کلیئر کر دیا کہ یہ جنت کے مالک ہیں. اب جس نے بیعت کرنی ہے، اب اگر یہ کسی کی بیعت کریں بھی تو مانگے کیا؟ اب یہ اگر کسی کی بیعت کرے بھی، علی کسی کی بیعت کرے تو اسے کیا لے؟ جنت. وہ تو نبی مالک بنا گئے. حسن کسی کی بیعت کرے تو آگے سے کیا لے؟ وہ تو خود مالک. اگلا لفظ اس سے زیادہ خطرناک آنے لگا. سوال بیعت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا. علماء اہل سنت نے لکھا کہ جو بیعت کرواتا ہے، جس سے بیعت لیتا ہے، اس سے اس کا نفس خریدتا ہے. اب اگر تم کہو گے کہ علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی تو اس کا مطلب اس نے علی کا نفس خریدا تھا. اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ علی کا نفس تو میں نے خرید لیا تھا. ہجرت کی رات اللہ نے علی کا نفس خرید لیا تھا. اب علی کا نفس علی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ نے خرید لیا ہے. اب اگر کوئی علی سے بیعت مانگے گا تو علی سے بیعت نہیں مانگ رہا، اللہ سے بیعت مانگ رہا. اب جو علی کا نفس تو علی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ نے خرید لیا. اور یہ سودا اتنا واضح ہے کہ اس کی ایک کاپی قرآن میں پڑی ہوئی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے میں نے خرید لیا. اور اس نے جب بیچا ہے تو نیند میں دے دیا ہے. علی ہجرت کی رات سوئے، اب چہرے مجبور کر رہے، میں گہرائی میں اترنے لگا ہوں. اب مجھے نہیں پتا یہ روشن چہرے ساتھ چلیں گے یا میں گہرائی میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے علی کا نفس خریدا ہے. خیبر کے میدان میں نہیں، خندق میں نہیں، دن کی روشنی میں نہیں، بستر پہ سوئے ہوئے علی سویا ہوا تھا، میں نے خرید لیا ہے. خدا قرآن میں کہتے ہیں جب تم سوتے ہو تو تمہارا نفس تمہارے بدن سے نکل کے آ جاتا ہے. ہم سوئیں تو ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اللہ نے علی کا نفس علی کی نیند میں خریدا. اب نفس علی دے چکے.